محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 1/3 حصہ قرآن عظیم کا تلاوت ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل بقیہ 2/3 میں ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آپ سب کو اور ہمیں صحیح انداز میں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے۔ 9ویں پارے میں کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر نازل کیے گئے عذابات کا ذکر فرماتا ہے۔ پچھلی امتوں پر جو عذابات آئے تھے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی اس میں بنی اسرائیلی تھے، عذابات کیسے کیسے آئے پہلے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ 5 قسم کے عذابات آئے۔ وہ نافرمانی کرتے تھے، عذاب آتا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی بے حساب دیں۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں تھی، پتہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا تھا کہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ ان کے ناخن بڑھتے تو خود سے نیت کر لیں تو صاف ہو جاتے۔ کپڑے اگر میلے ہوں تو صبح سو کر اٹھیں کپڑے صاف ہو چکے ہوتے۔ کوئی محنت کرنی نہیں تھی۔ اور کھانا بھی کیا جنت سے اترتا تھا، من و سلوہ، جنت کا کھانا اترتا تھا۔ فکر کس چیز کی تھی؟ ٹینشن کیا تھا؟ نہ کمانا ہے نہ محنت کرنا ہے۔ لیکن باوجود اس کے وہ قوم بڑی نافرمان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹالنا، رد و بدل کرنا ان کی عادتیں تھیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام فرما دیا۔ سنیچر کے دن وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ قوم کیا کرتی؟ چالاکی کرتی۔ مچھلی شکار کرنے کی عادت تھی تو جمعہ کو ہی جا کر کے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو جا کر کے جال لے آتے تھے، جس میں پھنسی ہوئی مچھلیاں سنیچر کو پھنستی تھیں۔ پھر وہ کہتے نہیں، ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا، ہم جمعہ کو جال لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لائے ہیں۔ انہی لوگوں کے یہ جو ہیلے بہانے ہیں آج بھی ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب بھاری پڑتا ہے تو ایسے ہی جمعہ سنیچر اور اتوار والے فلسفے پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ گئی، میں ہی غریب ہوں۔ تم اگر ہیلے بہانے کرو گے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ بہرحال تو یہ جو نافرمان قوم تھی ان پر پہلا عذاب آیا طوفان کا۔ طوفان آ گیا، سیلاب آیا، اتنا کہ ہر چیز بہنے لگ گئی۔ یہ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، توبہ کیا، معافی مانگی۔ اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ پھر اپنی پہلی والی روش پہ آ گئے، نافرمانی۔ پھر ویسے ہی برے اعمال، تو رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا بھیجا۔ ٹڈی، یہ چڈے جو اڑتے ہیں، یہ اس قدر تیز آ گئے۔ ٹڈیوں کا عذاب ہوتا ہے یہ، پورے کے پورے ایک طوفان کی طرح ٹڈیوں کا جھنڈ آ جاتا تھا۔ نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں۔ کھانے میں ٹڈیاں، بستر میں ٹڈیاں، ہر جگہ۔ پھر وہ تنگ آ کر کے توبہ کے لیے آئے، توبہ کیا، معافی کی تلافی کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا۔
خوشی خوشی رہنے لگے. چند دنوں کے بعد پھر سے مستی, پھر سے وہی نافرمانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں, اس کا بھی عذاب آیا. یہ کیسے؟ اتنی جوئیں کہ ان کے صرف سر میں نہیں, ان کے کھانے میں, برتن میں, پانی میں, ہر جگہ جوئیں ہیں. وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے تھے بغیر جوؤں کے. یہ بھی کئی دن تک عذاب چلتا رہا. پھر توبہ کیے, پھر معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا, پھر معاف کیا. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر نافرمانی کیا, پھر اپنی پرانی روش پر آئے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. میں گنا رہا ہوں, آپ توجہ چاہتا ہوں. مینڈکوں کا عذاب ایسے کہ اس قدر مینڈک بھر گئے بستی میں کہ ان کے بستروں پر, ان کے برتنوں پر, ان کے کھانے میں, ان کی پانی میں, ان کے سونے میں, ہر جگہ مینڈک. کوئی بندہ اگر سوتا تو اس کے چہرے پر مینڈک سب چڑھ جاتے تھے. یہ عذاب تھا. دور ایک مینڈک کو دیکھنا اور وہ ہے, لیکن سونے کے وقت 100 مینڈک تم پر چڑھ جائیں تو یہ عذاب ہے. عذاب ہے, کیا کر لو گے آپ؟ پھر وہ آئے. یہاں تک کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے کھانے کا, جب ہاتھ میں لیتے تو مینڈک بن جاتا تھا. کھانا نہیں کھا پا رہے تھے. پھر توبہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں روئے, معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف کیا. مینڈکوں کا عذاب اٹھا لیا گیا, ختم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب مولا بھیجتا ہے, لیکن جب جب بندے توبہ کرتے ہیں پھر وہ عذاب کو ٹالتا بھی ہے. وہ غفور ہے, رحیم ہے. پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد پھر اپنی پرانی روش پر آئے بنی اسرائیل. وہی پرانے کام, وہی نافرمانیاں. تب رب تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. ہر جگہ خون ہی خون تھا. ان کے کنویں, ان کے ندیاں, ان کے تالاب خون سے بھر گئے. اس قدر خون. ہاں ایک بات اور ہے کہ جو ایمان والے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے فرمانبردار غلام تھے, ان پر یہ عذاب نہیں رہتا تھا. وہ مزے میں کھاتے پیتے رہتے تھے, ان پر عذاب نہیں تھا. تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ عذاب نہیں ہے, تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں کہ میاں تم اپنا کھانا ہمیں کھلا دو, تمہارے کھانے میں خون نہیں ہے, ہمارے کھانے میں خون ہے. تو وہ مومن بندہ رحم کھا کر اپنے برتن سے کھانا اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتا, منہ میں جاتی خون بنتا, پھر خون بن جاتا. یہاں تک کہ وہ اتنے عاجز آ گئے, کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو اور اپنے منہ سے ہمارے منہ میں تھوک دو. وہ مومنین یہ بھی کرتے, پانی لیتے اپنے منہ میں اور پھر ان لوگوں کے منہ میں جب کلا کرتے تو ان کے منہ میں آتے ہی خون بن جاتا. عذاب اللہ کا. کتنے ہیلے بہانے کرو گے بچنے کی. اخذناہم بغتہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم اچانک پکڑ کریں گے, اور جب مولا کی پکڑ ہوتی ہے کوئی نہیں بچ پاتا. 7ویں پارے کی ایک آیت گزری ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب لوگ بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ہم ان کے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب خوشیاں مناؤ. ارے جو رب تعالیٰ کو بھول جائے اس کو خوشیاں دی جاتی ہیں. ہاں مولا فرماتا ہے خوب خوش ہو جائیں, وہ خوب خوش ہو جائیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون, ایک دن ہم اچانک پکڑ کریں گے, پھر وہ سارے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. تو بہت زیادہ عیاشی کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, دیکھو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے پاس مال ہی مال ہے, ہم روزہ نہیں رکھتے پھر بھی ہمارے پاس جائیداد ہی جائیداد ہے, تم خام خیالی میں ہو, اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے. جب بندہ رب تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ پوری دنیا کھول دیتا ہے اس کے لیے, خوشیاں منا لے.
کیونکہ اب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. جو کچھ موج کرنا ہے مستی کرنا ہے کر لے, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. تو عذاب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت سخت ہے. جو اس میں گرفتار ہوا اسے کوئی نہیں بچاتا, اسے کوئی نہیں بچاتا. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذابات جو آتے رہے, کئی مختلف قسم کے عذابات ہیں. ابھی یہ 5 تو میں نے بتایا. ایک طوفان آیا, پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا, پھر جوؤں کا عذاب آیا, پھر مینڈکوں کا عذاب آیا, پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا. یہ ایک ہی قوم پر الگ الگ قسم کے عذاب آتا ہے. باقی دوسری قوموں پر جو عذاب آتا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہاں, کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں, یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہے ہوتا ہے, تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو, ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں, گراہک کو دھوکہ دے دیں, اللہ کو نہیں. اور اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں, دودھ بھی آیا اسی میں, تیل بھی آیا اسی میں, ناپنے والی چیز بھی, تولنے والی چیز بھی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی. ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے, پتھر کے پہاڑوں کو, اور اس کے اندر رہتے تھے. نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر, نہ طوفان کچھ کر پاتا. توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی, چیخ ماری. فرشتے کی آواز, وہ چیخ ایسی تھی, آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج, ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے, اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز.
آواز کی طاقت ہوتی ہے، بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں۔ اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی، سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے۔ تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ۔ اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے۔ کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں؟ کہا 2 شرطیں ہیں، جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے، یاد رکھ لینا۔ کہا بتائیے جلدی۔ محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا، ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، وہاں جا کے گناہ کرو۔ ایک شرط یہ ہے۔ اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو۔ کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا دوسری کوئی شرط؟ محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو، تیرا رب سو رہا ہو۔ کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں، نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے۔ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے۔ تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے، تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں، اسی کی زمین پر، اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے۔ اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے باکی کیا ہے؟ پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، ہماری تفسیر کا لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے۔ عذابات تو بہت آئے، عذابوں نے ہلاک کر دیا، زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے قوم سمود پر، قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی۔ ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے، ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا، چہرے بگاڑ دیے گئے، زمین کو کھول دیا گیا، پوری قوم کو دھسا دیا گیا۔ آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں، ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں، کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے، شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں۔ یہ سب عذابات آئے، لیکن ہم نے آج ہی کے پارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے، ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ وانت فیہم، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، عذاب ویسا نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے، لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے، نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کی کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی۔ پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے۔ کسی کو خنزیر بنایا گیا، کسی کو بندر بنایا گیا، کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا۔
کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما، محبوب کائنات ہے۔ اے مومنوں فخر کرو جتنا چاہو، اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے، بہت سے عذابات ٹال دیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہاں پر موجود دنیا میں کافر، مشرک، مرتد، ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے، سب بچے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے۔ اے میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے نا، تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے، ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے، اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا۔ اے عزیز مسلمانوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے۔ تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، مانگ کے آئے تھے دنیا میں، بغیر مانگے پیدا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا، مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری۔ بہرحال میرے عزیزو، عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو، عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر، حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو۔ یہ سب کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے، فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے، ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے۔ تم فخر کرو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے، جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے۔ یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ جنات کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات کی الگ الگ دنیا، وہ رسول سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ کسی بھی دنیا میں رہ جاتے میرے مصطفیٰ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے کیا فخر کی بات ہے۔ اسی لیے مدینے والے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی میں نے مدینے کے بچوں کو اور بچیوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی لیتے کیوں نہ ہو، اسکول میں بھی کیوں نہ جاتے ہو، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں فخر کسی بات پر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر اللہ کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ کئی سالوں پہلے کی ایک بات میں نے غالباً کہا تھا اپنی کسی بیان میں، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ عالم دین ہیں بڑے، وہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں تھے، تب وہاں پر ان کے سفر کے دوران کی بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی تھی، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی کہ بابا کچھ دے دو ہم کو، تو انہوں نے اٹھا کر کے دے دیا، اور بڑی پیاری بچی تھی، اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ بیٹا، تو ہمارے ساتھ چلے گی؟
میں تیری پرورش کروں گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے ویسا ہے۔ بچی خوش ہو گئی، بچی خوش ہو گئی، کہا کہ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، میں اپنی اماں کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ مذاق میں چلی ہوئی بات سیریس ہو گئی۔ اس عالم دین نے یہ سوچا کہ بچی راضی ہے، اس کی ماں سے بات کرے، شاید ہو سکتا ہے یہ بچی مجھے مل جائے۔ ان کے گھر شاید اولاد نہیں تھی یا جو بھی ہے۔ اس کی ماں غریب تھی۔ بچی نے جب یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، ضد کرنے لگی، کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال شام کا وقت تھا، مسجد نبوی کے باہر اس عالم دین سے وہ بچی پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ لے کے جائیں گے، یہ ہرا گنبد ہندوستان میں ہے؟ جہاں آپ لے جاؤ گے یہ گنبد ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ ایک ہی ہے، کہیں اور نہیں ملے گا، یہ یہی ہے۔ تب وہ ہاتھ جھٹک کر کے بھاگتی ہے، کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اگر یہ ہے تو آؤں گی، نہیں تو نہیں آؤں گی۔ 6 سال کی بچی کا یہ جذبہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جدا ہونا آج بھی نہیں پسند کرتے۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے پاس فخر کی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا ہمارے ساتھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے، یہی چیز تو آج تک ہمیں عذابوں سے بچا رکھی ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو گنگنایا بھی کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا بھی تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا جب تو غلام ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ ہاں، سپاہیوں سے ڈر ہے، قاتلوں سے ڈر ہے، ظالموں سے ڈر ہے، کس سے ڈر ہے؟ کیا کریں گے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر ہم تو یہی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، ان کے قدموں میں رہنے میں فخر محسوس کرو، اللہ ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزوں، یہ تھا پچھلی تفسیر کا کچھ بقیہ حصہ تھا، لیکن ایک آیت کریمہ اس کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں جو یادگار ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر کا ذکر فرمایا، اور وہ بہترین سفر ہے۔ کس کا سفر؟ میرے مصطفیٰ کریم کا۔ مکہ سے لے کر مدینے کا جو سفر تھا، ہجرت کے سفر کا ذکر آج کے پارے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام فرمائے اعلان نبوت کے بعد، اور بڑی مشقتیں، بڑی کلفتیں دیکھنے کو ملی۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، کھانا پینا ملنا جلنا سلام کلام سب بند کر رکھا تھا، کسی کو حضور کے خاندان کے قریب تک آنے نہیں دیتے تھے۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایسے گزرے، ان میں کئی دن ایسے آئے ہیں جس میں صرف ہرے پتے میرے آقا نے کھائے، چمڑوں کو ابال کر کے کھایا گیا۔ یہ دن آئے تھے مکہ میں، مکہ کے کفار نے بڑے ظلم کیے، حضور کے غلاموں کو پکڑ کر کے مارا، قتل کیا، شہید کیا۔ 13 سال کے بعد میرے مولا نے، رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ مکہ سے نکل کر کے مدینے کے سفر پر چلیں۔ یہ وہی ہجرت کی رات ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا ہر خاندان تیار تھا۔ تقریباً وہاں پر 13 یا 14 خاندان آباد تھے، ہر خاندان کا ایک آدمی میٹنگ کر کے آ چکا تھا کہ آج کی رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ رات کا وقت ہوگا، سب کے سب اندر داخل ہوں گے، ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ کیونکہ اس زمانے میں بدلے کی لڑائیاں بہت چلتی تھیں، تو سارے خاندان والے اس لیے آ گئے تھے کہ قریش پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے لڑ نہ سکے کسی سے۔
سب خاندان ہیں تو کس سے لڑیں گے قریش، اس لیے سارے لوگ مل کر کے قتل کرنا چاہتے تھے. اور اسی رات کو مولا تعالیٰ حکم فرماتا ہے رسول آپ یہاں سے ہجرت فرمائے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضور نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود میرے آقا گھر سے باہر نکلے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے. اپنے ہاتھ میں مٹی اور کنکریاں کچھ لیں اور جو باہر گھر کے کھڑے تھے ان کفار کے منہ پر پھینک دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے چلتے نکل آئے. کسی ایک کافر کو بھی میرے آقا نظر نہیں آئے. جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو ان کا عشق رکھتا ہو، ان کی محبت رکھتا ہو، ورنہ سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے، سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے. مولا نے آنکھیں اندھی کر دی ان کفار کی، ان کے بیچ سے نکل کر کے آئے. اور جب مدینہ طیبہ جانا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کے گھر سے ان کو اپنے ساتھ لیا. اور مدینے کے راستے پر جانے سے پہلے غار ثور بیچ میں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر اس غار ثور میں تھوڑا سا رکنا ہو گیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ کل صبح اب یہ مکہ والے تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر. اور وہ سب کو پتا تھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا سکتے ہیں تو مدینہ ہی، کیونکہ مدینے والے پہلے ہی بہت سارے ایمان لا چکے تھے. مدینے والے بہت سارے حضور کے جانے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے. مدینے میں اسلام کی بہاریں آ چکی تھی. جو مکہ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور مدینے واپس جاتے تھے. تو غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. وہ غار آج بھی موجود ہے، 5000 فٹ اونچے پہاڑ، 5000 فٹ اونچا پہاڑ. اس پر ایک غار ہے جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آج بھی. اور روایتیں بتاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پر جب چڑھنے لگے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہ گیا. حضور اتنی بلندی پر پیدل جائیں گے، تھکان کے آثار ہیں. صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، آپ کا غلام لے کر کے اوپر چڑھے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں تم پانی کی ایک بوتل لے کر کے اوپر تک جا نہیں پاؤ گے. ہاں سفر بڑا کٹھن ہے. وہ ہم گئے، بہت سخت لگتا ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایک تھیلی بھی لے جانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کون جانے جن کے کندھوں نے بار نبوت کو اٹھایا، بار نبوت کو اٹھایا. اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار تک لے گئے اور اس غار کو ہر طرح سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیے، کوئی سوراخ باقی نہ رہے کہ کہیں سے کوئی کیڑا بھی آ کر میرے مصطفیٰ کریم کو ایذا نہ پہنچا سکے. ایک عاشق کی جانثاری اور ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے سمجھو، سب کچھ حفاظت کے ساتھ رکھا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہا تو اپنا پیر اس پر لگا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اندر بلایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرتے رہے، لیکن ابوبکر صدیق کے پیر میں ایک سانپ ڈستا رہا، بہت پرانا سانپ جس کا زہر چڑھ کر کے ان کا پیر پیلا پڑ گیا، لیکن پیر ہٹانے کو تیار نہیں. حضور پاک کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے. ہاں حضور کے لیے قربانیاں دینا، ایک ڈنڈے سے بھاگنا، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے. جان پر بنا چکی تھی لیکن پیر نہیں ہٹایا. صدیق اکبر کا ایمان کیا تھا؟ موت آئے گی تو رخ مصطفیٰ پہ آئے گی، حضور سامنے ہے، پھر کس بات کا ڈر ہے. حضرت ابوبکر صدیق پیر نہیں ہٹائے. درد کی شدت اتنی بڑھ گئی، خود میرے آقا بیدار ہوئے. پوچھا کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے ابوبکر؟
کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا پیر ہٹا دو. کہا نہیں کہیں آپ کو ایزا نہ دے دے. حضور نے فرمایا تم پیر ہٹاؤ, کوئی موذی ہمیں ایزا نہیں دے گا. جانور حضور کو ایزا نہیں دے سکتے کیونکہ میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے. ہاں ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ نے پیر ہٹایا, سانپ اندر آیا. جو دیدار کا مشتاق تھا دیدار کیا اور ویسے ہی واپس چلا گیا. صدیق اکبر کو اگر اس نے ڈسا بھی ہے تو وہ عشق کی پیاس تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی طلب تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک حضرت ابوبکر کے پیر میں لگایا اور ان کا پورا زہر اتر گیا. سانپ کا زہر ختم ہو گیا, کوئی زہر کا اثر بھی نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو یہ معلوم تھا, اس لیے پیر نہیں ہٹا رہے تھے. زہر چڑھنے تو سر تک بھی چڑھے تو کیا ہونا ہے, لعاب مصطفیٰ سامنے موجود ہے. ارے شفا خانہ پورا ان کے سامنے ہے, تو سانپ ڈسے کہ بچھو ڈسے, کیا ڈر ہے اور کیا فکر ہے. اور اس کے بعد ہاں ظاہر سی بات ہے اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صدیق نے غار میں جاں ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. جان بچانا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہ سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے. ارے جان ہے تو نماز پڑھو گے, جان ہے تو زکوٰۃ دو گے, جان ہے تو حج کرو گے. سارے فرض بعد میں, جان بچانا پہلا فرض ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے وہ سب سے اعلیٰ فرض کو بھی نچھاور کر دیا میرے مصطفیٰ کی نیند پر, حضور کی نیند پر. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک پیاری بات نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دو فرض ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ دو فرض ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں دو فرض آ گئے, کون سے فرض پر عمل کرے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر دو فرض آ گئے تھے, ایک اپنی جان بچانا بھی فرض تھا اور ایک مصطفیٰ کا احترام کرنا بھی فرض تھا. حضور کی عزت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ دو فرض ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیٹیگری, کون سا فرض اعلیٰ درجے کا ہے اور کون سا فرض ادنا درجے کا ہے. جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا, ادنا درجے کا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں فرضوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا اعلیٰ درجے کا فرض تو حضور کی عزت کرنا, جان بچانا اعلیٰ درجے کا فرض نہیں. یہاں جب بات آئے تو اعلیٰ درجے کا فرض کیا ہے؟ رسول کی عزت کرنا. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور اسی طرح مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہاں پر بھی دو فرض ہو گئے تھے نا. حضرت علی کے زانوں پر بھی حضور ایک دن آرام کر رہے تھے, عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی, سورج ڈوب گیا, پتہ ہے نا وہ کیا. اور سنیوں کو نہ پتہ ہو تو کسے پتہ ہو؟ ہاں میرے آقا کے معجزے اگر سنیوں کو نہیں معلوم, حیرت کی بات ہے. تو حضرت علی کے اوپر دو فرض آ گئے تھے. ایک عصر کی نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز عصر کی ہے, بیچ والی نماز, اس کا مقام بڑا ہے. عصر کی نماز بھی فرض, اور حضور آرام کر رہے ہیں, حضور کی عزت بھی فرض. ایک ہی ٹائم میں دو فرض آ گئے. مولا علی نے بھی دیکھا, کمپیئر کیا, اب یہاں کون سا اعلیٰ درجے کا فرض ہے اور کون سا ادنا درجے کا فرض. مولا علی نے بھی عمل کر کے دکھایا, عصر کی نماز جاتی ہے تو جائے, رسول کی نیند کا احترام کرنا یہ اعلیٰ درجے کا فرض ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت اخیر میں بیان کرتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. حضور نے کیا ان دونوں کو نہیں دیا؟ صدیق اکبر کو ان کی جان لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟
اور حضرت علی کو ان کی نماز لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ حضور نے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا. صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی لیکن میرے آقا نے صرف لعاب لگا کر ان کی جان لوٹا دی. حضرت علی نے نماز چھوڑ دی, حضور بیدار ہو کر انگلی سے پلٹا کر ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت قائم کرا دیا. تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ غار ثور میں ایک واقعہ جو پیش آیا, قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ آیت کریمہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے. ان کے پیر نظر آنے لگ گئے حضرت ابوبکر صدیق کو. حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں خوف ہو گیا کہ پورے کے پورے یہ قاتل بپھر کر کے آ گئے, ہم دو ہی ہیں یہاں پر, اور غار کے قریب آ گئے. وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے آئے ہوں گے یا کسی بھی طرح سے وہاں تک پہنچ گئے. اب ڈرنے لگے حضرت ابوبکر. تو جانتے ہیں میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر مت گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. مت گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں, اے مسلمانوں یہ جملہ اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے. کروڑوں جھوٹے کسی اور کے ساتھ ہوں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس بات پر یقین کے ساتھ چلو, دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے ہاں ایمان آ جائے تو پھر وہ دنیا کے خوف سے بھی آزاد ہوتا ہے. میاں بڑے بڑوں کی بات تو چھوڑے, ابھی ماضی قریب میں ایک برقع پوش خاتون نے 40 کتوں کو صرف اللہ اکبر سے بھگایا تھا. 40 کتے بھاگ گئے. کس بات پر؟ کچھ بھی نہیں. نہ اس لڑکی کے پاس, اس خاتون کے پاس چھری نہیں ہے, چاقو نہیں ہے, بلیڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر میں اتنی تاثیر ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. مت گھبراؤ, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ مجھے عرض کرنا تھا. آج بھی میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں, گھبراؤ مت. اور ہم بچپن میں طغروں پر ایک شعر پڑھتے تھے, اکثر گھروں کے باہر چوکھٹوں پر یہ لگایا جاتا تھا, اور اب تو یہ سب رواج بھی ختم ہو گیا. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ایک طرح سے حوصلہ دیا جاتا تھا, گھبراؤ مت, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی خدا ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. بہت سارے موذی کیڑے آئے لیکن اسلام کا کچھ نہیں نقصان ہوا انشاءاللہ العزیز. صبح قیامت تک یہ اسلام لہلہاتا ہی رہے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی, حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اب میں تفسیر چونکہ پوری میری ہو نہیں سکی, ہجرت کا یہ سفر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابھی طویل ہے, لیکن میں یہیں پر روکتا ہوں. مدینہ طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 8 یا 9 منزلوں کے بعد پہنچے تھے تو شاندار مدینے والوں نے استقبال کیا تھا. لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے. اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ, کیا فرق پڑتا ہے. ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے, جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے, ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کی گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے. ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر
تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک، الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج ایک تاریخی دن ہے، آج پورے کرناٹک کی آبرو حضور سیدی آقائی سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، بیجاپور کے قطب بلکہ دکن کے ایک بڑے قطب ہیں سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے زمانے میں ہی مشہور تھے مرید نواز نام سے، بلکہ جیسے سرکار غریب نواز کا لنگر ہوتا تھا، حضرت سیدنا ہاشم پیر بھی بڑے سخی، بہت ہی سخی اولیاء کاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی تاریخ میں پڑھا ہے، آپ حیرت میں ڈوب جاؤ۔ حضرت ہاشم پیر کے آستانے پر صبح 30 من اور شام میں 30 من گوشت روزانہ بنتا تھا۔ من جو ہے وہ تو اب چھوٹ گیا ہے، من کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو کے برابر نہیں ہے، ہاں کافی کلو کا 1 من ہوتا ہے۔ 30 من صبح، 30 من شام میں روزانہ غربا اور مساکین کے لیے ان کے ہاں لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے 980 ہجری کے آس پاس کی ہے۔ آپ 10ویں صدی ہجری کے اولیاء کاملین میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اور مجدد وقت حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتاری، ان کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت برہان الدین۔ میں صرف 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں میں برکت کے لیے، اس لیے کہ ہماری یہ ہاشمی مسجد اسی ہاشم پیر کی نسبت سے ہے، تو ہاشمی مسجد میں تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ ویسے بھی سنیوں کے لیے کرناٹک کے بیجاپور کے اس قطب کو پڑھنا لازم ہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے صرف 3 گھنٹے کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ صرف 3 گھنٹے کے بعد انتقال کر گئی۔ پیدا ہوا آج بچہ سادات کے گھر کا بچہ ہے، لیکن جب دودھ پلانے کی بات آئی تو کئی عورتیں آئی، خاندان کی بھی باہر کی بھی، کسی کا دودھ آپ نے چھوا نہیں، دودھ پیتے ہی نہیں تھے، سب گھبرا گئے، کسی کا دودھ نہیں پکڑ گئے۔ پھر آخر ایک نابالغہ چھوٹی سی لڑکی وضو کے ساتھ جب وہ بچے کو لیتی ہے تو اس سے آپ دودھ پینا شروع فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کے سینے میں دودھ اللہ نے پیدا فرمایا، ورنہ یہ ممکن ہے؟ ایک کم عمر خاتون، یہاں تک کہ جب تک آپ کی ایام رضاعت رہی، جب تک آپ دودھ پیتے رہے اسی خاتون سے دودھ پیتے، اور بھول کر کے کبھی وہ لڑکی یا وہ خاتون کبھی وضو نہ کرتی تو سیدنا ہاشم پیر منہ تک نہیں لگاتے تھے، جب تک دودھ پیے ہیں۔ وہ رضائی ماں جب تک وضو میں رہتی تو دودھ پیتے تھے، یہ شان تھی آپ کی سیدنا ہاشم پیر علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، جب آپ جوانی پر آئے تو ساری تربیت آپ کے والد گرامی کی تھی، حضرت برہان الدین، آپ نے ان کو سارے علوم پڑھائے، اور اس کے بعد ایک وصیت کی، کہا کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی رکھا ہے اس پر فخر مت کرنا، بلکہ تو اولیاء کی نسبت پر فخر کرنا۔ اور حضرت شاہ وجیہ الدین کے پاس ان کے ہاں بھیجا کہ تیری کچھ امانتیں احمد آباد میں رکھی ہوئی ہیں، لے آ۔ یہ وصیت کر کے والد انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا ہاشم پیر کے پاس بے پناہ جائیدادیں بہت کچھ تھی والد کی طرف سے جو ملی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا اور آپ کو سفر پر جانا تھا، ایک دن میں ساری جائیداد، سارا مال، سب کچھ خیرات کر دیا، سب تقسیم کر دیا۔
کسی چیز کے مالک نہیں رہے, سب لٹا دیا اور تنہا سفر پر گئے. سفر پر وہ امانتیں لے کر کے آئے, جو خرقہ تھا, جو آپ کو سلسلے کے تبرکات تھے, وہ سب لے کر جب بیجاپور تشریف لائے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بزرگ حضرت خانہ وہ آئے اور وہ بڑی عمر کے تھے. حضرت ہاشم پیر سے گلے ملتے اور کہتے ہیں میں آپ کے والد کا قریبی دوست ہوں, آپ کے والد کا قریبی دوست ہوں, میں آپ کو ایک راز بتا دوں. کہا فرمائیے. تو خانہ نے کہا کہ آپ کے والد کے ساتھ میں رہتا تھا, آپ کے والد نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو نام گناتے گناتے کہا اتنے لوگوں کو آپ کے والد نے قرض حسن دیا ہے, اور وہ کل جائیداد اس زمانے کے 3 لاکھ روپے ہوتے, آج کے شاید ہو سکتا ہے کروڑوں کے ہو جائیں, کروڑوں کے ہو جائیں. تو حضرت ہاشم پیر نے کہا اتنے لوگوں کو میرے باپ نے قرضہ دیا ہے لیکن مجھے نہیں بتایا, مجھے نہیں پتا. اور اس کے بعد حضرت خانہ نے کہا آپ قرضہ وصولی کا حکم دے دیں, سب کے طرف سے قرضہ آ جائے گا. آپ نے مسکرا کر ایک جملے میں فرمایا جو مجھے وراثت میں ملا تھا وہ میں نے تقسیم کیا, تو پھر ان لوگوں سے قرض حسن واپس لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر عطا کیا, میں اسی فقر میں پوری زندگی گزاروں گا. فقر کے ساتھ پوری زندگی بتائی ہے. حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی جو زاہد فی دنیا تھے, دنیا میں رہ کر کے زہد کیا, ترک دنیا کیا, کبھی دنیا اپنے قریب آنے نہیں دیا, پھٹکنے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت ہمیں عطا فرمائے, ان کی نسبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دیر قائم و دائم فرمائے, اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے پورے مجمع کو مولا تعالیٰ فیض یاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.